نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى ليس كمثله شيء وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال تبارك وتعالى كما ورد نفس السورة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ شرک فی الذات کا مضمون مکمل ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی شرک فی صفات کے بارے میں۔ یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ شرک فی صفات کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اس بنیاد پر اور اس وجہ سے کہ صفات کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں ہماری زبان میں وہ مشترک ہیں۔ جب اللہ کے لیے وہ صفت استعمال ہوتی ہے تو وہی لفظ جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس علم ہے، وہ عالم ہے، علیم ہے، انسان بھی علیم ہے، عالم ہے، بلکہ علامہ بھی ہے، تو گویا کہ لفظ مشترک ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کی صفت بھی حیات ہے، ہماری صفت بھی حیات ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری حیات اس کے ساتھ نیند ہے، اونگ ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بول و براز کے معاملات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تو حیات کا ایک لفظ تو مشترک ہو گیا، لیکن حیات کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا الحی القیوم، جیسے کہ ابھی میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، تو جیسے کہ قرآن مجید میں شرک فی الذات کے ضمن میں جامع ترین اور عظیم ترین صورت ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح شرک فی الصفات کے ضمن میں جامع ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اسی لیے حضور نے اسے قرار دیا ہے کہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے۔ اس میں فرمایا الحی، اللہ الحی ہے، زندہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں تین چیزیں ہیں کہ جو اگر پیش نظر رہیں تو لفظی اشتراک سے مغالطہ نہیں ہوگا اور انسان شرک فی صفات سے بچ جائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، اپنا وجود اس کا ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوقات ما سوی اللہ جو بھی ہے ان کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا تو وجود حاصل ہوا، اور صفات بھی ساری عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے تو انہیں حاصل ہوئی، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کا وجود بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ما سوی اللہ مخلوقات ان کا وجود بھی حادث اور صفات بھی حادث۔ اللہ کا وجود بھی
لا متناہی، مطلق، ایبسولیوٹ، کوئی انتہا نہیں، لامحدود. اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود، مطلق، ایبسولیوٹ. ما سوی اللہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، جملہ مخلوقات، ان کا جو وجود ہے وہ بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور اسی طریقے سے صفات بھی محدود ہے. تو یہ اگر تین چیزوں کے مقابلے میں ذہن میں رہے تو انسان شرک فی صفات سے بچ بھی جاتا ہے، اور پھر اسی کے حوالے سے بہت سے جو مہم مسائل ہیں، بہت اہم مسائل، وہ بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں. عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ویسے تو صفات آپ کو معلوم ہے، تمام صفاتی نام 99 ہے، صفات سے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے 6 کو مانا گیا ہے کہ یہ بڑی بنیادی صفات ہے. نمبر 1 وجود، اللہ کا وجود ہے، ہمارا بھی ہے، کائنات کا بھی ہے، وہی اشتراک لفظی آپ نوٹ کریں گے. پھر وجود، اس کے بعد نمبر 2 صفت حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ یا مشیت، نمبر 6 کلام. یہ اللہ تعالیٰ کی 6 بنیادی صفات ہیں. باقی ساری صفات جو ہے وہ انہی کی کرولریز ہے، فروع ہے. جیسے اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے. اب یہ ساری کیا ہے؟ اسی علیم ہی کی در حقیقت کیفیات ہیں. سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا اور باخبر، تو یہ سب علیم کے اندر آ گیا. اسی طریقے سے وہ قدیر ہے، قادر ہے، وہی رافع ہے، وہی خافض ہے، وہی باسط ہے، وہی ہے در حقیقت محیی، زندہ کرنے والا، وہی ہے ممیت، موت طاری کرنے والا. اس اعتبار سے تمام جو اس کی قدرت کے مختلف پہلو ہیں وہ آپ کو رسماں میں نظر آ جائیں گے. تو یہ جو 6 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو بنیادی ہیں، اب ان کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ کسی قدر حل کر لیا تھا. یہ علم غیب کا مسئلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور ولی اللہ کے لیے یا کسی اور نبی کے لیے یا ملائکہ کے لیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 3 تحدیدات کے اندر چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بریلوی مکتب فکر کے، اب تو خود بہت بڑے عالم ہیں وہ اپنے علاقے میں، منٹگمری میں، جو اب سائیوال کہلاتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 40 سال پہلے کی کہ میں نے ان سے گفتگو کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضور کے علم کے بارے میں ہم 3 باتیں مانتے ہیں. اپنی انہوں نے کتابیں لا کے حوالے دیے کہ دیکھیے لکھا ہوا یہاں پر یہ ساری چیزیں، میں صرف آپ سے کہہ نہیں رہا بلکہ ہمارے ہاں جو مستند عقائد ہیں ان میں لکھا ہوا ہے. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. حضور کا علم کل نہیں ہے، تمام نہیں ہے، غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. میں نے کہا اگر آپ یہ 3 باتیں مانتے ہیں تو میرا جھگڑا تو آپ سے ختم ہو گیا. باقی ایک لفظی بحث باقی رہ جاتی ہے. غیب کی ایک ڈیفینیشن یہ کر لی گئی ہے کہ غیب کا علم وہ ہے جو از خود حاصل ہو جائے. تو از خود تو کسی مخلوق کو کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. فرشتوں کا قول قرآن مجید میں موجود ہے. کہا گیا کہ اچھا اب نام بتاؤ جو آدم نے بتائے ہیں، تم بتاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کل کا کل عطائی ہے، تیرا عطا کردہ ہے. ابھی آیت الکرسی کی جو میں نے تلاوت کی، اب اس میں دیکھیے کہ مخلوقات کا علم اور اللہ کے علم کو مقابلے میں لائے ہیں. قرآن مجید فلسفیانہ اصطلاحات اور علم کلام کی اصطلاحات میں بات نہیں کرتا، بات اپنی کر دیتا ہے واضح لیکن سادہ الفاظ میں. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو بھی کچھ تمام مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. جو ان کے لیے غیب ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے لیے حاضر اور شاہد ہے وہ بھی جانتا ہے.